ہم جانتے ہی نہیں کہ اس اور اس جہان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کامیابی کا مفہوم ڈاکٹروں میں یہ ہے کلینک چل جائے، مریض آنے شروع ہو جائیں اور وہ لیبارٹریوں سے رابطے ہو جائیں، کمپنیوں سے رابطے ہو جائیں، تو جی تب موجوں اور تاجر میاں ادریس جیسے ان کی تجارت چل جائے، ان کا کاروبار چل جائے، تو ان کے پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں، یہ کہیں گے لو جی ساڑیاں تو موجوں ہوتی سکسیسفل ہیں، بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ ہر لائن کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے کامیاب ذمہ دار۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سورت آدھی تلاوت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہیں تو آپ قسم اٹھاتے۔ قسم شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی، اس لیے ہماری عدالتیں بھی قسم اٹھواتی اور ہمارے پنچایتوں میں بھی قسم اٹھوائی جاتی۔ جس کا اعتبار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات؟ اللہ کیوں قسم اٹھا؟ اور یہ جو میں نے آیت 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ آپ میاں ادریس صاحب کو چیئرمین سمجھتے ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے شروع ہو جائے اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، کہو گے نہیں میاں صاحب بس کرو، سانو اہمیت بات نیچرل چیز۔ اب اللہ کے قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا مجھ سے زیادہ سچا کوئی، پھر پہلی سطر میں دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، کوئی ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے۔ دماغی کھٹکے کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک شک ہے، ایک مریا ہے، ایک ریب ہے۔ شک یہ ہے کہ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایک ہمارا شاگرد ساتھ تھا اتارا تھا جی ادھر ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا، اس کیفیت کو کہتے ہیں شک۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ کدھر ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، اس کو قرآن نے یوں ذکر کیا۔ اس سے ہلکا درجہ ہوتا ہے مریا۔ مریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ راستہ ہے کالج کا، ہاسپٹل کا، لیکن ابھی پکا نہیں، آپ کہتے ہو کسی سے پوچھ لویے یار، کسی سے پوچھ لویے، اس کیفیت کو مریا کہتے ہیں۔ پہلے ایسے برابر ہے کوئی پتہ نہیں، اب ایسے ہے کہ اس طرف کا گمان غالب ہے لیکن یقین نہیں، اس کو مریا کہتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ من لقائہ، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ ریب کیا ہے؟ ریب یہ ہے آپ کہتے ہیں یار کالج کدھر ہے تو سامنے بورڈ نظر آ جاتا، آپ کا لفظ مکمل ہوتا ہے یار کالج کدھر ہے، سامنے آپ کو بورڈ نظر آ، یہ جو ذرا سا آپ کو کھٹکا لگا تھا، ذرا سا، اس کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میرے کلام میں شک اور مریا تو بڑی دور کی بات ہے، ریب بھی کوئی نہیں، کھٹکا بھی کوئی نہیں، اور پھر اللہ کہتا مجھ سے سچا کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہیں ایک قسم اٹھاتا ہے والعصر، کہیں لو والضحی واللیل اذا سجى، کہیں 3 واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں 4 والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں 5 والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ جیسے جیسے بات وزنی ہوتی ہے اس پر قسمیں بڑھتی جاتی۔ اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی، 11 قسمیں اللہ اٹھائے، زمین آسمان کانپ اٹھے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے۔ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا،
اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ گناہ گندگی، تقریباً 82 سے دنیا پھر رہا ہوں، تو وہ ایک ہمیں کہیں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ آپ کے پاکستان میں پولوشن بڑھی ہے اس لیے ہم تو جاتے نہیں ہیں، پاکستانی ہم تو جاتے ہی نہیں۔ میں کہ ایک ساڑی پولوشن تو نظر آ جاندی ہے، تھوڑی پولوشن جڑی ہے نا وہ ساڑے کولوں بھی زیادہ ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ سیدھی روحاں تے جا کے پوندی ہے۔ وہ ہے کفر کی پولوشن، وہ ہے شرک کی پولوشن، وہ ہے کھلے عام فحاشی کی پولوشن، وہ ہے پتھروں کی پوجا کی پولوشن، وہ اللہ کی کو للکارنے کی پولوشن۔ یہ روحوں کو تباہ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ جتنے یہ شوبز میں جاتے ہیں یہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے، میرا ڈیپ تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے زمانے کا جو تھا نا پاپ سنگر، پہلا پاپ سنگر وہ تھا ایلوس پریسلے، امریکہ کا۔ وہ اس کی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور وہ ٹائلٹ میں مرا نشوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جنید جمشید جب پہلی ملاقات ہوئی 97 میں تو اتنی پیک کسی گلوکار کو نہیں نصیب ہوئی جتنی جنید جمشید۔ ایک اس کا قد و قامت، اس خوبصورتی، آواز۔ 97 میں پہلی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا آپ سے ایک بات پوچھنی۔ کیا بتاؤ؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ دیکھ رہے ہو بچوں، یہاں اندھیرا ہے، مجھے سکون نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہو رہی۔ میں نے کہا بالکل آسان سی وجہ ہے، تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے اور تم بائیں گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو۔ جہاں دوا لگا رہے ہو وہاں درد کوئی نہیں، اور جہاں درد ہے وہاں دوا کوئی نہیں، تو تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ بے چینی تمہاری روح میں ہے کہ روح کو میوزک نہیں چاہیے، روح کو لڑکی نہیں چاہیے، روح کو شراب نہیں چاہیے، روح کو 5 اسٹار ہوٹل نہیں چاہیے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، تو روح کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، وہ اسے دے دو چین ہی چین۔ تو 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، 5 سال کے بعد۔ تو مجھے اس کا فون آیا، کہا جی میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو چین میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل کا بجھنا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد جو میری کیفیت ہے وہ میں آپ کو تو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے تو ساری دنیا میں رات ہی رات نظر آتی ہے، دن نظر ہی نہیں آتا۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ، اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا۔ یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے۔ تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے، میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے۔ وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے، وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے
تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو وہ ہواؤں سے غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا وہ، نہ اونگ ہے نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت۔ اور عجیب بات، اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے، جگہ ہے نا، ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا جی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، ایک واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے، جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو۔ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں، اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں
کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ریاکاری سے یہ بات کی ہے، یا اللہ یا اللہ مجھے نہیں پتا۔ میں ان کی توفیل مانگتا ہوں کہ میری بات کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے۔ یہ سارا مجمع انہوں نے یہاں سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کوئی مال نہیں لینا، دور دور سے آئے ہیں، صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں کہ تیری بات سنیں، تیری جنت کو، تیرے حبیب کی بات کو سنیں۔ یا اللہ ان کے مخلص ہونے پر تو میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، لیکن میں اپنی قسم نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے مرنے پہ پتہ چلے گا تو میری اس بات پہ راضی تھا یا ناراض تھا۔ یا اللہ سب سے پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھے۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یا مجھے موت۔ یا اللہ تیرے رحم کی امید ہے اور اپنے گناہوں کو خوف ہے، تیرے رحم کی امید ہے۔ تیرے نبی کے آنسو بہت ہمارے لیے نکلے ہیں یا اللہ، وہ بہت روئے ہیں یا اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ اور یا اللہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو سلام نہیں کہا، میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا، 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے دیکھا، ہمارے دادا پردادا نے دیکھا، ہماری اگلی نسلیں نے دیکھی، ہمیں قربان جاؤں۔ یہ ساری گندگیوں کے باوجود تیرا محبوب ہمیں بھائی کہہ رہا ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی یا اللہ جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، تیرا محبوب امتی امتی کہے گا۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، جب تو کہے گا دکھاؤ کیا لائے ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دکھائیں گے؟ جب تم کہے گا ارنی ماذا قدمت ہوئے میرے مولا مر گئے، حساب نہ لینا۔ یا اللہ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم فقیر ہے یا اللہ، فقیر ہے، کھوٹے سکے ہیں دامن میں۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ چل جاتا ہے، باقی تو کہیں کھوٹے سکے نہیں چلتے، صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ ہم کھوٹے ایمان والے ہیں، کھوٹی نمازوں والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کے آنسوؤں کا ہمیں سہارا ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ تو قریب ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے حقدار نہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی گرمی سے بچا لے، ننگے ہونے سے بچا لے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اپنے نبی کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس دن تیرے دیدار کا دن آئے تو ہمارا نام لے کر بھی پوچھ رہا ہو کیا حال، سبحان اللہ، تو اپنے پیاروں کے نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہم سے بھی پوچھ لینا کیا حال ہے، ہمارے بارے نیارے ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، آسمان سے ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے، عرشوں سے ہمیں محبت سے دیکھ لے۔
اور یا اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو رحم فرما دے، اور تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہ ہاں ہاں کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، تیرا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ یا اللہ تیرے دربار کا ایک ایسا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دی۔ ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، وہ برتن کو ہاتھ لگانے میں کہ دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار۔ بھائیو محبت سے رہیں، اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، ظالم ہے ہمارا سسرالی معاشرہ، ظالم ہے۔ چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم اٹھا دیتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کو۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے اچھے ہیں۔ ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔ یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ، لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی۔ بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنیں گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو، ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں۔ زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو۔ لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر
کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڑو. انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے. زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں، یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی، کہا انشاءاللہ. ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کے. گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتی. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا کیا؟ خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ بس علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتیں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو آپ بھائیوں ایک تو جہاں مرکز ہے اسماعیل وہاں جایا کرو جمعرات کو، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا.